اس جامع مسجد کے امام و خطیب اور اس عظیم اجتماع کے کنوینر محترم مولانا طاہر رحیمی صاحب حفظہ اللہ، علاقے کے سربراہ چنندہ شخصیات جن میں سر فہرست ہمارے محترم ماسٹر مجیب الرحمن صاحب، برادر زین العابدین صاحب، مولانا احمد حسین سلفی صاحبان، اس بستی اور بستی کے قرب و جوار سے تشریف لانے والے میرے بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے بعد انسان جس ذات، جس ہستی کے سہارے پلتا ہے، بڑھتا ہے اور پروان چڑھتا ہے، اس سے ہم والدین کہتے ہیں۔ اس دھرتی پر، اس روئے زمین میں آپ کا اگر سب سے بڑا کوئی مخلص اور ہمدرد ہے، اس دنیا میں اگر کوئی ایسی ذات اور ہستی ہے جو بے غرض اور بے لوث آپ سے محبت کرتی ہے، تو میرے بھائیوں مجھے کہنے دیجئے کہ وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، وہ آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کے امی اور ابو۔ یہ والدین کیا نہیں کرتا اپنے بچوں کی خوشی اور خواہش کی خاطر اپنے تمام جذبات کو اور اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیتا ہے۔ والد گرامی وہ ہستی ہے، ابو جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، گوشت کا ڈھانچہ ہے، ہڈی کا ڈھانچہ جب بنتے ہیں تو بہت سے نالائق اولاد انہیں گھر سے باہر کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ناروا سلوک کرتے ہیں۔ یہ باپ وہ ہستی ہے جو ہار کر زندگی کے تمام میدانوں میں، تمام شعبوں میں جو ہار کر اپنی اولاد کو جتا دیتی ہے، جو چاہتے ہیں کہ میں ہار جاؤں، شکست کھا جاؤں، ڈیفیٹ کھا جاؤں، میرا بابو جیتے، جو اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے، اسے وجئی بنانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے، وہ سب کچھ ہار جاتا ہے۔ اور ماں یہ وہ ہستی ہے، سنو جوانوں ذرا غور سے، یہ وہ جام ہے جو تمہیں برسوں پلایا نہیں جائے گا، غور سے سنو۔ ماں وہ ذات ہے، ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے زندگی کے تمام چیلنجوں کو تم، تمام مقابلوں کو تم جیت سکتے، جس کی دعائیں تمہیں ہر جگہ کامیاب بنا سکتی ہیں، وہ ذات تمہاری ماں۔ ماں کی ممتا ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا،
اور جس کی محبت کی بلندی کا تصور نہیں کیا گیا. ماں وہ ہستی ہے جو خود بھوکا رہتی ہے، اپنے بچے کو کھلاتی ہے، جو خود جاگتی ہے، بابو کو سلاتی ہے، جو خود ٹھنڈے گندے بستر پر سو جاتی ہے، بابو کو گرم اور نرم بستر پر سلاتی ہے. بابو کے ناک میں اگر پانی آ گیا، بابو کو اگر ہلکا فیور پکڑ لیا تو پریشانی دیکھو، اضطراب اور بے قراری دیکھو. ماں کھانا پینا سب حرام، اور یہ باپ اس دوا کی دکان میں، اس چوراہے پر، اس ڈاکٹر کی اور اس ہسپتال میں چکریں لگا رہا تھا. کیا ہستی ہے والدین کی. یہ بوڑھے والدین تصور کرنا، آپ کھانا نہیں جانتے تھے، ماں باپ نے مل کے تیرے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا اور تجھے کھانے کا ڈھنگ سکھایا. اوف، یہ بوڑھا والدین. بابو جلدی جلدی چلنے لگے، دوڑنے لگے، تیرے پاؤں میں لال تیل مل کر کے پاؤں کی کمزوری دور کی اور ہڈی کو مضبوط کرنے کی کوشش. وہ ہستی ہے والدین کہ جب تیرے دانت نکلے تو خوشی میں والدین کے دانت نکل گئے، بابو کا دانت نکل گئے. کیا میں تعریف کروں والدین کی میرے بھائی. بابو کتنا جلدی چلنے لگے. ارے سائیکل خرید کے دے رہا ہے، سائیکل جلدی جلدی چلنا آئے گا، دوڑنے آئے گا. بابو کو اس محبت کا اور پیار کا مظاہرہ جب آپ بچے تھے تو آپ کے والدین نے کیا. آج ہر بیٹا باپ کو خبتی کہہ رہا. مولانا وہ اٹھنی غائب پاگل ٹائپ کا آدمی ہے. اور ہر باپ اپنے جوان بیٹے کی شکایت کرتا، ماں بیٹے نمک حرام ہو گئے، بیٹے ناہنجار ہو گئے، بیٹے غدار ہو گئے. کیا اہمیت ہے والدین کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعوت فکر دوں گا، جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا، اطاعت کا اور شکر کا حکم دیا ہے، فوراً بعد اللہ نے والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کا. جہاں اللہ نے شرک سے منع کیا، اس کے فوراً بعد حقوق والدین کی نافرمانی سے منع کیا. جی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے بندو میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گئے، آپ نے پوچھا صحابہ سے، الا انبئکم باکبر الکبائر. ارے مہا پاپ کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کبیرہ گناہ، بڑا گناہ، ایک ہوتا ہے بڑے گناہ سے بڑا. سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟
سارے گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہے الاشراک باللہ۔ اب فوراً امام کائنات نے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو یہ کہا، آپ نبی ہو اپنی جگہ پر ہو، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو نبی بنایا، اچھی بات ہے، آپ کا نبی ہونا، نبوت کے منصب پر فائز ہونا اپنی جگہ، لیکن اپنے والدین کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا، یا شانتی بنا کے رکھو۔ اللہ نے نبیوں سے کیا کہا؟ آپ نبی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ والدین کو، امی جان کو ٹرخا دیجئے، ان کی خدمت نہ کیجئے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیجئے، یہ بات نہیں۔ نبی ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ نبی ہے تو کیا ہوا، اپنے والدین کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک، یہ دشا نردیش، یہ آدیش، یہ ڈائریکشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ جانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی اماں پر طرح طرح کے آروپ لگے۔ عیسیٰ کے تعلق سے کسی نے کہا کہ یہ عیسیٰ اللہ ہے، کسی نے کہا کہ نہیں یہ اللہ نہیں، یہ ابن اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شیرگی کے عالم میں اپنی حیثیت کو واضح فرما رہے ہیں، دنیا والوں، میں نہ اللہ ہوں، میں نہ ابن اللہ ہوں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت ووصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ اصل یہ بتانا ہے میری قوم کے لوگوں، سنو، اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اللہ نے مجھے یہ بھی آدیش دیا ہے، نبی بنایا، اور یہ آدیش بھی دیا ہے کہ ہم اپنی اماں مریم کے ساتھ کا اوبیڈینٹ بنوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ دیکھا آپ نے، میں ظالم اللہ نے مجھے نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر ظلم کا عنصر ہوتا ہے، جو ظالم ہوتے ہیں، جو بدبخت ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ غلط ویوہار اور غلط سلوک کرتے ہیں۔ کون؟ جو ابھاگا ہوگا، جو بدقسمت ہوگا، کون؟ جس کے دل سے اللہ عدل و انصاف کے مادے کو ختم کر دے گا، جو ظالم ہوگا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، لوگوں، اللہ نے مجھے ظالم، جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ میں وہ انسان ہوں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ کیا ہے پیرنٹس کی اہمیت؟ موجودہ سوشل میڈیا کو جب آپ کھنگالو گے نا تو آپ دیکھیں گے وہ والدین کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی خدمت کا ذکر نہیں کریں گے۔ وہ کچھ ایسی باتیں کریں گے کہ جس سے لگے کہ یہ بچے جو برباد ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، یہ ان کے والدین کی کمیوں کو بتائے۔
تاکہ اسے سن کر نوجوانوں کے اور بچوں کے ذہن میں والدین کے تئیں غلط تصور ہے، وہ ساری غلطیوں اور خامیوں کا قصوروار موجود ہے سوشل میڈیا والدین کو قرار ہے۔ وہ شروع میں ایسا کر دیا، بچپن میں انہوں نے ایسا کر دیا، اس لیے ایسا ہوا۔ آپ دیکھو گے کبھی وہ والدین کی اہمیت کو، اس کے مہتو کو، اس کی عظمت کو نہیں بتائیں گے، اس کی خدمت کو کی ذکر نہیں کریں گے۔ جی ہوشیار رہنا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں والدین اور ان کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی کیا قدر۔ اچھا، یہ ہجرت، یہ جہاد بڑا محبوب اور پاکیزہ عمل ہے۔ جہاد اللہ کی محبت میں، اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا جائے، کیا پاکیزہ جذبہ ہے۔ چھوڑو دنیا اور اس کی رنگینیوں کو اور چلو جیو تو کہاں جیے تلواروں کی چھاؤں میں۔ یہ جسے جہاد کہتے ہیں۔ ہجرت بڑا عجیب عظیم ہے۔ غزہ کے مسلمانوں سے جہاد کی اہمیت سمجھو، اور جو لوگ 47 میں انڈیا ٹو پاکستان ہجرت کر گئے، سمجھا، ان سے پوچھو کہ ہجرت کیا ہے، ان کی راتیں کتنی خطرناک تھی، ڈینجر، سب کچھ کس طرح یہ ہجرت کر کے پاکستان پہنچے۔ جہاد اور ہجرت یاد رکھیے گا، دونوں عظیم عمل ہیں۔ ہجرت کے موضوع پر تقریر کر دینی، صحابہ کی ہجرت کو بیان کر دینا، رو دینا، سامعین، سیدھے سامعین کو رلا دینا بڑا آسان، لیکن عملی طور پر بن دیکھے خدا کی خاطر اپنی دولت، اپنے اہل و عیال، اپنے بلاد و امصار اور اپنے چلتا کاروبار کو چھوڑ کر چلا جانا بڑا ٹف اینڈ ہارش۔ ایک زہر کا پیالہ جو منہ سے وہی لگا سکتا ہے جسے رب کائنات پر کامل توکل ہو۔ ہجرت ایک وادی پرخار ہے جس میں وہی بندہ قدم رکھ سکتا ہے جسے اللہ پر پکا ایمان اور توکل اور بھروسہ ہو۔ ایک شخص آیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور میں دور دراز علاقے سے ہجرت کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ میں آپ کی قیادت میں، آپ کی مصاحبت میں جہاد کروں۔ وہ شخص اپنے سینے میں دین کی محبت، اللہ کی محبت، اسلام کی محبت، جہاد کی محبت اپنے دلوں میں سجائے ہوئے رسول گرامی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ غور سے سننا ذرا، لیکن وہ اپنے گھر کا نقشہ کھینچتا ہے کہ حضور ایک بات بتائیں کہ جب گھر سے آپ کے پاس آنے کے لیے گھر سے روانہ ہو رہے تھے، والدین سے جدا ہو رہے تھے، تو میری جدائی اور فرقت کا احساس کر کے میرے والدین آنسو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس نوجوان نے یہ کہا کہ جب ہم آپ کے پاس آ رہے تھے تو میرے والدین رو رہے تھے۔ امام انسانیت اور امام کائنات جسے اللہ نے ساری کائنات کے لیے
سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ جب سنا کہ یہ نوجوان جب گھر سے روانہ ہوا تو اس کی جدائی میں اس کے والدین رو رہے تھے۔ والدین کے آنسو کی کیا قدر و قیمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ۔ فوراً ایکشن لیا، فوراً ارجع الیہم وَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا۔ ابھی پلٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، چلتے وقت اس طرح تم نے رلایا، جاؤ جاؤ، جانے کے بعد سب سے پہلے تم نے ہنسانے کی کوشش کی، جاؤ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو کو جو ٹپ ٹپ قطرے گر رہے ہیں اسے بند کرو، اور ان کی آنکھوں میں ارے خوشیوں کے تارے جگمگانے کی کوشش۔ جاہمہ ایک صحابی ہے، اس سے آپ اسٹیٹس آف پیرنٹس، والدین کا کیا مقام ہے اور مہتو ہے اندازہ لگا لو۔ وہ صحابی کہتے حضور جئت لأستشیرک ان اجاہد الاغزو فی سبیل اللہ، ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں آپ سے مشورہ کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم شریک جہاد ہیں۔ آپ نے کیا سوال کیا؟ اس نوجوان سے کیا پوچھا آپ نے؟ هل لك ام هل لك امك حی؟ اچھا یہ بتاؤ امی زندہ ہے، ماں زندہ ہے، الزمها فإن الجنة تحت رجليها۔ جب بوڑھی ماں تیرے گھر میں ہے، جہاد پہ جانے کا میں مشورہ نہیں دوں، اس لیے چاہتے ہو جہاد کرنا، اسی لیے نا تاکہ تجھے جنت مل جائے، جنت چاہیے نا۔ ارے ماں کے قدموں سے چمٹ جاؤ نا، اللہ نے جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھ جائے، دباؤ پاؤں کو، خدمت کرو، فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے۔ جب بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا، اللہ کے رسول جہاد کی اجازت چاہیے، پرمیشن چاہیے، آپ نے پوچھتے ایسے ہی اجازت نہ دیتے تھے، پوچھتے تھے ابو امی زندہ ہے، آپ نے مجھ سے اجازت لینے سے پہلے آپ نے اپنے ابو اموں سے اجازت لے لیا ہے؟ اگر نہیں لیے تو چاہیے وہاں سے اجازت لے کر۔ یہ انداز تھا میرے بھائیوں امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہیں تم ماں کی محبت کا تصور نہیں کر سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ عورت جب پاگل ہو جاتی ہے نا تو کسی کو پہچانتی نہیں، لیکن ایک چیز ہے پگلی عورت، اوروں کو تو خیر نہیں پہچانتی، ارے ہے پگلی، لیکن پگلی عورت پہچانتی ہے تو اپنے بچوں کو ضرور پہچانتی۔ یہ انداز محبت ہے میرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہیں، بڑے باپ کا بیٹا، سنت کا انتہائی متبع اور پیروکار عبداللہ بن عمر، کھوج کھوج کر ڈھونڈ ڈھونڈ
کر نبی کی سنت پر مرنے والا اور مٹنے والی جو شخصیت زمانے کے پردے پر ظاہر ہوئی، دنیا انہیں عبداللہ بن عمر کہتی ہے۔ ایک نوجوان، یمنی نوجوان ہے، یمن سے چلا ہے، اپنی ماں کو ساتھ لے کر آیا اور اپنے کندھے پر بٹھا کر اس نے اپنے ماں کا طواف کرایا، اپنی ماں کو صحیح کرائی صفا مروہ کے درمیان، اور پہنچا ابن عمر کے پاس۔ آپ سب سے بڑے مفتی ہیں، مجھے یہ مسئلہ بتائیے، یہ فتویٰ دیجئے، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر طواف کرایا ہے، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرائی ہے، انی قد جزیتها، بتائیے میں نے جو قرض تھا چکا دیا؟ ارے ماں کا جو حق تھا مفتی صاحب، میں نے اس حق کو ادا کر دیا نا؟ کیا جواب دیا؟ جی ماں کا پیرنٹس کا حق کیا ہے اندازہ لگائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا لا ولا بزفرت واحدہ، ماں کا حق ادا کر دیا، کندھے پر اگر طواف صحیح کرا دیا، اتنا کرنے سے، سنو، تمہاری ماں جس وقت تجھے جنمی تھی، جنم دے رہی تھی نا، اس وقت عورت بہت زور سے چیخیں مارتی، کئی بار وہ چیخیں مارتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سر سے لے کر اور پاؤں کے سارے نس ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ تجھے جس وقت تیری ماں نے جنم دیا، اس وقت اس نے جو ایک چیخ یا پہلی چیخ ماری، تجھے جنم دیتے وقت تیرا یہ عمل اس کے بھی بدلا، اس کا بھی بدلا۔ کچھ اندازہ لگا کیا اہمیت اللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی دو آئے، والدین کی خدمت کس انداز سے کر، بڑے اچھوٹے انداز میں بیان فرمایا۔ دنیا کے سارے فلسفے سورہ بنی اسرائیل کی اس دو آیت پر قربان۔ لوگوں ذرا میرے ساتھ اس آیت کریمہ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، شانتی بنائے رکھنا، قرآن کی اس دو آیت کو سمجھ کر اترو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ نے فیصلہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تجھے رائے نہیں دے رہا، یہ نہیں کہا قرآن، اللہ تجھے مشورہ نہیں دے رہا، یہ نہیں کہا، اللہ کا یہ حکم ہے، یہ نہیں کہا قرآن، اللہ نے یہ فیصلہ لے لیا، اسے آپ کو اینی ہاؤ ماننا ہے۔ دنیا والے آپ کو جو بھی کہیں، جو کچھ بھی کہیں، حالات جیسے بھی ہو، یہ ڈیسیژن ہے اللہ کا۔ عجیب انداز ہے بھائی، وَقَضَى رَبُّكَ، یہ فیصلہ ہے، اس سے کوئی انسان الگ نہیں ہو سکتا۔ اگر تو رب کو رب مانتا ہے کہ وہ رب الارباب ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، تو سنو، اس نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا، اور آخری حد تک والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا بیوہار، معاملات میں، خدمت میں، بات چیت میں، رائے مشورہ میں، ارے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتا۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، آپ کے سامنے اور بڑے خوش نصیب ہے وہ نوجوان
جس کی نگاہوں کے سامنے ابھی بوڑھے والدین ہیں، اللہ کی عظیم نعمت، علی عظیم دولت اور عظیم برکت و رحمت، اگر یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں لے جائیے، اگر تمہارے سامنے بڑھاپے میں پہنچ جائے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ماں باپ میں سے کوئی ماں بوڑھی مل جائے آپ کو، یا باپ بوڑھا یا دونوں، توجہ چاہو، علماء کرام بھی اس نقطے کو یاد رکھیں، شاید انہیں معلوم نہ ہو۔ قرآن نے یہ کہا احدہما او کلاہما، پہلے ایک کو لائے، ماں بوڑھے یا باپ بوڑھے یا دونوں، یہ نے کہا کہ دونوں، اب بعد میں ایک، پہلے ایک، یہ کہا دونوں، کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھی ماں ہو یا بوڑھا باپ آپ کی توجہ کے زیادہ محتاج ہے، اکیلا، دونوں اگر ہوں گے، دونوں بوڑھا بوڑھی اگر ہوں گے تو اپنے غم کو شیئر کر لیں۔ بوڑھا شکایت کرے گا، دیکھا نا بیٹا ایسا کیا، بڑھیا تسلی دے گی، اس کی طرف سے معذرت کرے گی، نہ کچھ بولیے، دونوں آپس میں غم کو شیئر کر لیں گے، بانٹ لیں گے۔ لیکن جب اکیلی بوڑھی ماں ہو، اکیلا بوڑھا باپ ہو، تو اس وقت وہ تمہاری توجہ خدمت کے زیادہ مستحق، اس لیے پہلے کہا احدہما، پھر کہا کلاہما، یہ نہیں کہا پہلے کہ دونوں، اب بعد میں کہا کہ ایک کوئی ایک۔ اچھا بڑھاپے میں کیوں کہا بڑھاپے میں؟ اس لیے ماں باپ کی ایک نفسیات ہے، خاص طور سے ماں کی، اسے بیان کیا گیا ہے کبر کہتے کہ بڑھاپے میں، عام طور سے بڑھاپے میں اس لیے کہا گیا کہ بڑھاپے ہی میں ضرورت رہتی ہے خدمت کی۔ نفسیات بتایا قرآن نے کہ جب تک ماں کے اندر طاقت ہوتی ہے، چلنے پھرنے، کچن میں جانے، کچھ کرنے کی طاقت، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت ہوتی ہے، اس وقت تک ماں یہ چاہتی ہے کہ بیٹا ہماری کیا خدمت کرے گا، ہم اس کی خدمت۔ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہڈی کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، تھوڑی سی بھی اگر طاقت ہے ماں کے اندر، اے بابو ٹھہرو، تمہاری بیوی نہ سوئی ہوئی ہے، ٹھہرو، ہم سفر میں جا رہے، ہم بنا دیتے ہیں ناشتہ۔ ایک ماں جب تک سکت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے سے خدمت لینا نہیں چاہتی، وہ اپنے بیٹے کی خدمت کرنا چاہتی۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک نہ کہو۔ مفسرین کا یہ جملہ لکھ لیجئے گا، ہمارا رائے نہیں، ہمارا جملہ نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کی دل آزاری کے لیے اگر لفظ اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا عربی زبان میں تو اللہ تعالیٰ اس لفظ کو استعمال کرتا۔ سمجھا؟ جھڑکو مت، لا تنہرہما، ڈانٹو مت، غصہ مت ہو، جھڑکو مت اپنے بوڑھے والدین پہ۔ نوجوانوں کیا سمجھتے ہو تمہاری کمائی آمدنی اور انکم سے گھر چل رہا ہے؟ نہیں، تمہارے والدین کی دعاؤں اور ان کی برکتوں سے تمہارے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے۔ اس حقیقت کو نوٹ کر کے جائیں۔ ایسی جھڑک جس سے فائدہ ماں کو، باپ کو،
اس طرح سے بھی ویسے بھی جھڑکنا نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم دیتے ہیں کہ جیسے ماں کو کھانسی کی بیماری ہے، آپ گئے، آپ نے کھانسی کا سیرپ لا کر کب سیرپ دیا، وہ بڑھیا نہیں کھائی، اماں اس کو پی لینا، کھا لینا، نہیں کھائی اور رات میں کھانس رہی ہے. اب وہاں پر کچھ نوجوان جا کر کے ہم کھانسی کی دوا لا کے دے دیا، پھر بھی نہیں کھائی، رات بھر کھانستی ہے. یہ جھڑکنا اس انداز سے، حالانکہ یہ جھڑک یہ کس کے فیور میں ہے؟ یہ ماں کے فیور میں نہ بول رہے ہیں. ہمدردی میں اس انداز سے بھی مت جھڑکو، اس لیے کہ تیری بوڑھی ماں کو اس کی کھانسی سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تمہارے جھڑکنے سے ہوگی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. میں ترجمہ نہیں کر سکتا. قول کریم کس کو کہتے ہیں؟ ارے بات ایسی کرو، ان کے احترام کو، ان کی تکریم کو، ایسی بات جس میں ان کا احترام ہو، اس جملے میں، اس انداز میں ان کی تکریم ہو، ان کا اعزاز ہو، ان کا ریسپیکٹ، ڈیوٹی ریسپیکٹ. والدین سے بات کرو. والدین بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں پھیلا کے نالائق لیٹا ہوا ہے، عام ہے بے ادبی. والدین باپ بیٹھا ہوا ہے، ساتھ سمندر اس پار کے دوست سے ہلے ہلے کر رہا ہے. باپ بیٹھا ہے اور دوستوں کو بلا بلا کر کے خوب خوش گپیاں کر رہا ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماں دیکھ رہی ہے. اب بیٹا آیا آفس سے تھیلا لیے سیدھے بیوی کے پاس. اس بڑھیا کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے نا. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اچھا نہیں لگتا. والدین آپ کے دولت کے بھوکے نہیں. ایک بات بتائیں، والدین بچوں کی، اولاد کی محبت کے بھوکے ہوتے ہیں. ہر بڑھوا یہ چاہتا ہے یا بوڑھی ماں کہ میرا بابو میرے پاس بیٹھے. بعض بوڑھوں نے بیان کیا کہ جب میرا لڑکا جب میرے پاس بیٹھتا ہے نا، بیٹھا ہوتا ہے، اس وقت تک میں اپنی تکلیف کو اور اپنے درد کو میں بھول جاتا ہوں. اس لیے خوش نصیب ہو اگر اللہ نے بوڑھے والدین تمہیں دیا. ہر کسی کو یہ نعمت نہیں ملی. کہیں سے آؤ، سونے سے پہلے بعد میں ہے والدین کے پاس، بوڑھے باپ ماں کے پاس بیٹھو، ان سے بات کرو. تھیلے میں تھیلا بھرا ہوا ہو بیوی کے لیے، اس میں ایک آئٹم بوڑھی ماں کے لو نا، اماں ہائی تمہارے لیے نہ لے جا تو رکھ دو. وہ خود کہے، لیکن اس کا دل تمہیں تمہارے محبت اور اخلاص کو دیکھ کر اس کا سینہ بھر گیا. اب دکھاتے دکھاتے چڑھ گئے بیوی کے پلے میں. بوڑھی ماں دیکھ رہی ہے میرا بیٹا کچھ لایا، سیدھے چلا گیا بی بی کے پاس. اس کے دل کو دھچکا پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین نے والدین کی خدمت کیسے کرو گے؟ جھڑکو مت، اس سے اچھی بات کرو، ایسی گفتگو جس میں اس کی پوری محبت ہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ استعارہ ہے بلاغت کی زبان میں. ہم اصل میں ہمارا مزاج مدرس والا ہے. بلاغت کی اصطلاح میں ہم کوئی واعظ مقرر نہیں ہیں. ہماری گفتگو تدریسی انداز میں ہوتی ہے
اور کیا باریکیاں ہیں، کیا سور بلاغی ہے، آپ سمجھیں گے نہیں. یہ استعارہ اس کو کہتے ہیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. بالکل متواضع اور خاکسار بن جائیے والدین کے ساتھ. رحمت کی وجہ سے رحم کرتے ہوئے، اپنے والدین پر مرسی کرتے ہوئے، اپنی عاجزی کے بازو، دونوں بازو کو بچھا دو، پھیلا دو. آپ نے نہیں سمجھا، لیکن آپ دیہاتی، میں دیہاتی، اس لیے میں سمجھا دوں. بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے جیسے بارش شروع ہوتی ہے تو مرغی، اس کے جو بچے چوزے چرتے ہوتے ہیں نا، وہ سب دوڑتے ہیں اور ماں مرغی اپنا دونوں ڈینا پھیلا دیتی ہے، اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے. جب کسی چیل کا، کوئی کوے کا حملہ ہوتا ہے تو بچوا چو 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 کرتے ہوئے ماں کے پاس. اسی لیے اے اللہ، مردود شیطان سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. کیا مانا ہوا پناہ چاہنا؟ یہی مانا ہوا کہ جب جیسے چیل کا حملہ ہوتا ہے اور مرغی کے چوزے چو چو کرتے ہوئے ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں اپنا ڈینا پھیلا کے اسے سیب کر لیتی ہے. اسی طرح شیطان مردود کا جب کبھی آپ پر اٹیک ہو تو روتے 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 کہاں بھاگو؟ مسجد میں جاؤ. اللہ کی رحمت کی چادر تجھے اپنے چھپا لے گی اور ہر قسم کے حادثے سے تجھے بچائے گی. یہی معنی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے. اسے پوچھ دیجئے مولویوں سے کہ یہ پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے کا کیا معنی ہوا؟ تو تاکے گا. اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں. کیا پناہ مانگتا ہوں؟ کہو نا کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں، حفاظت مانگتا ہوں کہ جب شیطان کا، جب دشمن ہمارے اوپر اٹیک کرے اور ہم تیری طرف رجوع کر لیں تو تو ہماری سیکوریٹی کر لے. تو اپنی سیکوریٹی میں، اپنی حفاظت میں مجھے لے لے. یہی معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان. ٹھیک ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو دعا سکھا دی. اور آپ کہہ سکتے تھے مولوی صاحب ہم اپنے والدین کے لیے دعا کیسے کریں، کن الفاظ میں کریں؟ تو اللہ نے بتا دیا ایسے کرنا. ہر نماز کے بعد، ہر سجدے میں اگر نفلی سجدہ پڑھ رہے ہو، تشہد میں بیٹھنا، بہت ساری دعائیں کرنا، تو یہ بھی ایک دعا مانگنا. اے اللہ، اے رب، میرے پیرنٹس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرنا، اپنی رحمتیں نچھاور کرنا. اللہ میرے والدین کو اپنے آغوش رحمت میں لے لینا. اسی طرح جس طرح بچپن میں میرے والدین نے رحم کرتے ہوئے مجھے پالا، مجھے پوسا ہے. دیکھا ایک بڑے آدمی ہیں سعودی عرب کے، عبد المالک مجاہد صاحب. ارے کیا کتاب وہ چھاپتے ہیں، تفسیر، حدیث، دنیا کی مختلف زبانوں میں، پوری دنیا میں ان کی کتابیں جاتی ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ان کا ہم ایک کلپ سن رہے تھے، ہم بہت سنتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہر نماز کے بعد، کاش کچھ نوجوان عبد المالک مجاہد صاحب کے اس عمل کو، جس کو میں بیان کر رہا ہوں، کاش کچھ نوجوان اس پر عمل پیرا ہوتے. میں ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعائیں کرتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کیجیے. اور یہ دعا یاد رکھیے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
اور دوسرا عمل انہوں نے یہ بتایا، اللہ یوں ہی کسی کو بڑا نہیں بنا، اونچی ٹوپی پہننے سے، شیروانی پہننے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، کردار سے بڑا ہوتا۔ جتنے بڑے لوگ تھے، آپ ان کی لائف اسٹوری کا ادھیان کرو، پڑھو تو معلوم ہوگا کہ یہ اپنے والدین کا ناخلف اولاد نہیں تھا، یہ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا۔ کہا ہر دن میں اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے آپ 500 نہ کر سکے، ارے 5 روپیہ تو کر سکتے ہو نا، 50 روپیہ تو دے سکتے ہو۔ والدین کی طرف سے اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے نا، 50 بورا سیمنٹ تو دے دو گے، 2 کنٹل چھر تو دے دو گے۔ والدین کی طرف سے کہا انہوں نے کہ میں صدقہ کرتا ہوں، میں صدقہ ہر دن صدقہ کرتا ہوں۔ یہ مقام جو عبد المالک کو ملا، یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ۔ ارے وہ آپ کے حوالے کچھ بکریاں دے دیتے نا، جا کے چرا کے لائے، ایک بھینس خرید کے دے سکتے تھے کہ نہیں رہے، ایک گائے خرید کے دیتے کہ بہوا تو جا بھینس چراوا، تو وہ دودھ پیا، ایسا نہیں کیا۔ اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو قتل کیا۔ باپ دبئی چلا گیا، سب سے اونچی بلڈنگ پر وہ مزدوری کر رہا ہے، وہی پیسہ جو باپ بھیجتا ہے تو یہاں بیٹا اتنا بڑا موبائل خرید کے گلیوں میں ہیلو کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے مولانا، مسکرائیے نہیں۔ تمہارے جذبات کی خاطر باپ نے کون سی قربانی دی؟ اس لیے میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیے گا، ہر گناہ کی سزا اللہ قیامت پر ٹال دے گا۔ اچھا یہ کیا، ٹھیک ہے، قیامت ہوگی، آئے گا تو ہم اس سے حساب لیں گے، ہم پوچھیں گے، جوتا لگائیں گے۔ جب قیامت ہوگی نا تو ٹھیک ہے، ہم اس نے غلطی کی، یہ گناہ کیا، قیامت آئے گا نا، جائے گا تو آئے گا تو ہم پوچھیں گے، سوال جواب کریں گے۔ کل الذنوب یؤخر اللہ الی یوم القیامہ الا حقوق الوالدین۔ ایک گناہ، ایک پاپ یا ایک غلطی ایسی ہے، اللہ اس کی سزا کو قیامت پر ڈیلے نہیں کرتا، ٹالتا نہیں ہے کہ آئے گا، قیامت ہوگی، آئے گا، ملاقات ہوگی تب پوچھیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آخرت میں ہر شخص سے بات کرے گا، ہر شخص سے اللہ قیامت کے دن بلا بدون وداؤٹ اینی ٹرانسلیٹر انٹرپریٹر وہ بات کرے گا، بغیر کسی ترجمان کے، بغیر کسی پردے کے اللہ ہر شخص سے بات کرے گا۔ کہا جائیے گا ما من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامہ ولیس بینہ وبین اللہ ترجمان۔ ہر آدمی سے اللہ بات یاد ہے، اذکر افعلت کذا فی یوم کذا، یاد ہے اللہ پوچھے گا، یاد ہے آپ کو فلاں دن، فلاں مہینے، فلاں ڈیٹ، فلاں ٹائم آپ نے یہ کام کیا تھا نا، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ ایک غلطی ایسی ہے کہ اس کے جرم کو، اس کے بدلے کو اللہ ٹالے گا نہیں۔ دین اینڈ ڈیئر جو کہتے ہیں نا، اس ہاتھ دو اس ہاتھ دو۔ جو لوگ والدین کو اہمیت نہیں دیتے، نافرمانی کرتے ہیں، خدمت نہیں کرتے، میرے بھائیوں ان کو 2 بات نوٹ کر لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ اس کی سزا دنیا میں بھگت کے پڑے گی، ایک چیز۔ دوسری یہ کہ ہم جیسا سلوک اپنے باپ ماں کے ساتھ کر رہے ہیں،
جواب غزل کے طور پر میرے جو بچے ہوں گے ارے اسی طرح کا بیہیو، اسی طرح کا سلوک میرے ساتھ۔ آپ نے اگر بوڑھی ماں کو پاؤں دبایا، لکھ کے جانا، یقیناً تیرا بیٹا بھی تیرا پاؤں دبائے گا۔ آپ نے اگر بوڑھے باپ کو پاؤں سے مارا تو تیرا بیٹا دونوں پاؤں سے مارے گا، یاد رکھیے۔ اس لیے اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں ہمارے بچے ہمیں ریسپیکٹ دیں، ہماری عزت کرے، ہمارا پاؤں دبائیں، ہمارا اوبیڈینٹ بن کر کے رہے، تو یاد رکھنا موقع ہے کہ تم ابھی بوڑھے والدین ہیں، تم ان کے تابعدار اور ان کے فرما بردار ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ والدین کو کوئی بھاؤ نہ دیں، خبتی کہیں، پاگل کہیں، دوستوں کی مجلس میں دماغ اس کا الٹا لگ گیا۔ اور آپ کا بیٹا آپ کو صحیح الدماغ ہے۔ میرے گاؤں میں دیہات میں، ہم دیہاتی ہیں، تجربات مجھے بہت ہیں۔ ایک شخص تھا، ابھی زندہ ہے وہ، اس کے بارے میں ہم نے سنا، لوگوں نے بتایا کہ یہ اپنے باپ کو بہت ڈانٹتے تھے، بہت زور سے بولنے نہیں دیتے، آپ کا مشہور کہ یہ آدمی اپنے باپ کو بہت ڈانٹتا تھا زور زور سے۔ لوگوں نے بتایا اور ہم نے سنا کہ اس کو اللہ نے 2 بیٹا دیا۔ اب کیا اس سے کون سی غلطی ہو گئی؟ چھوٹے کو کیا زمین دیا، بڑے کو نہیں دیا، بڑے کو دیا، چھوٹے کو نہیں دیا؟ کون غلطی ہو گئی کہ وہ آدمی ابھی زندہ ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، دبکا رہتا ہے؟ وہ ایک روز مصلی پر نماز پڑھ کے جیسے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، بڑکا بیٹا آ کر باپ کو تو ڈانٹتا تھا، مشہور تھا یہ باپ کو بہت ڈانٹتا۔ تو ایک دن بڑے بیٹے نے مارا تھپڑ، کوئی زمین کا بیٹا۔ کچھ دنوں کے بعد، 4-5 روز کے بعد پھر وہ سلام علیکم، وہ نماز کے بعد کیا تو چھوٹکا کو معلوم ہوا کہ زمین تو انہوں نے بڑکا کو لکھ دیا، ہم کو وہ رہے تو دوسرے کے دیکھا۔ زور سے بولو گے والدین کو تو پوڑی کھاؤ گے، تھپڑ کھاؤ گے۔ میرے بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کی بستی میں جامع مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ مسجد کی عظمت کے لیے ہی کافی ہے کہ اسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے مسجد کی تعمیر کی، پیسے سے نہیں بلکہ مسجد کی دیواروں کو اونچی کرنے میں بنفس نفیس بجسدہ شریف حصہ لیا۔ یہ نبی جن کی باتیں ڈائریکٹ اللہ سے ہو، تمام انبیاء نے یہ مسجد کی تعمیر، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں جب اونچی کر رہے تھے، باپ بیٹا دونوں مل گئے، تربیت دی تاکہ بیٹے کے دل میں مسجد کی محبت قائم ہو جائے۔ میرا بیٹا اس مسجد کا متولی ہوگا، نگراں ہوگا۔ اس لیے ابراہیم اسماعیل دونوں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی فرما رہے ہیں، اللہم
فاغفر الانصار اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمہاجرة. انبیاء کا کام ہے مسجد کی تعمیر میں اپنے جسم سے حصہ لیجئے، تھوڑا اس کے بالو سیمنٹ کو بھی رگڑ لیجئے، اور جب مسجد تعمیر ہو وہاں پہنچ کر کے دعا بھی. مسجد بنتی رہتی ہے، لیجئے بھائی آپ اینٹا لیجئے، آپ اینٹا لیجئے، اور اس وقت جو دعا کرو گے نا اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کو قبول کر. حضرت ابراہیم نے جو دعائیں مانگی مسجد کی دیوار اونچی کرتے وقت، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک چیز کو کلیئر کرتا کہ دیکھ ابراہیم نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے وقت یہ دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. تھوڑا سا دکھلاتے ہیں ہم آپ کو. ایک دعا انہوں نے یہ مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمارے بیٹا کو اپنا فرما بردار بنا لے. اب فرما برداری دیکھیے کتنے بڑے خود فرما بردار ہو گئے کہ آگ کا انگارہ شعلہ اور اس میں کود گئے اللہ کی محبت میں. یہ فرما برداری نہیں تھی تو پھر اور کیا تھا؟ اور وہ بیٹا اسماعیل کو اللہ نے کیسا فرما بردار بنایا کہ باپ نے کہا اب تیری گردن پر چھڑی چلا دیں گے، تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ایک دعا مانگی نا، کیا مانگی؟ یہ نہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو امبانی بنا دے، اڈانی بنا دے. یہ کہا ایک انسان کا حسن یہ ہے کہ وہ انسان کیا ہو، رب کا فرما بردار ہو. اس نے یہ دعا مانگی، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار، اپنے احکام کا پر چلنے والا بنا دے. دنیا نے کی آنکھوں نے دیکھا، زندگی کے تجربات میں، زندگی کے میدانوں میں نہ ابراہیم اللہ کی فرما برداری سے پیچھے ہٹے، نہ اسماعیل پیچھے ہٹے. وہ مسجد ہے، اس کی تعمیر میں آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو گھر بنا. خلیفہ ہارون رشید مشہور ہے کہ ان کی بیوی زبیدہ نے عراق سے لے کے اب مکہ تک ایک نہر جاری کرا دیا تاکہ لوگ جاتے ہیں حاجی کرنے، عمرہ کرنے. اس وقت پانی کی بڑی قلت تھی، انتظام کیا اس عورت نے پانی کا انتظام، عراق سے بغداد سے لے کر کے اور مکہ تک، عرفات تک جہاں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، ایک چشمہ جاری. کس نے؟ ہارون رشید کی بیوی. مرنے کے بعد لوگوں نے بیان کیا جاتا ہے کہ خواب میں دیکھا ہارون رشید کی بیوی کو، کہا کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ کچھ نہیں. ارے وہ نہر زبیدہ کھودنے کے لیے جو پہلا پھاوڑا چلا نا، کدال چلی، اس کی آواز اللہ کو اتنی بھائی کہ اللہ نے میری مغفرت. ارے اس مسجد کی تعمیر میں جب بڑھ کر حصہ لوگے، کدال چلاؤ گے، اینٹ بجاؤ گے، میرے بھائیوں یہ آواز اپنے پیسے کو کھن کھناؤ گے، بجاؤ. یہ آواز آپ کی وہ آواز جو اللہ کے گھر کی تعبیر اور اللہ کے گھر کی توسیع میں جو آواز کھن کھنائے گی، وہ آواز اللہ کی اتنی پیاری معلوم ہوگی کہ اللہ آپ کی مغفرت کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے نگاہوں کے سامنے اگر بوڑھے والدین ہیں اللہ
اللہ توفیق دے کہ ہم ان کے پاؤں کے نیچے جو جنت رکھی ہے اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بھائیوں، انہوں نے صدر کی حیثیت سے نام چپکا دیا، اور جیسے آپ نے اشتہار میں پڑھا میں نے بھی غور سے دیکھا تو صدارت لکھا تھا، تو میں آپ کے ہاں سے فوراً روانہ ہوں گا، رخصت ہوں گا۔ اب وہ صاحب جلسہ مولانا صاحب صدارت فرمائیں، یا کسی بزرگ کو جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں انہیں صدارت کا مکلف بنائیں۔ وہ اختیار ان کے حوالے طاہر رحیمی صاحب کے حوالے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو قبول فرمائے، ہمارے اس نشست کو، ہمارے اس ملنے جلنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہماری آنکھیں گنہگار، ہمارے پاؤں گنہگار، اللہ ہمارے جسم کا ہر عضو گنہگار ہے۔ اللہ ہم گنہگاروں کو اپنی رحمت کے سائے میں، اپنے مغفرت کے سائے میں اور ڈھانک لے، اور ہم سب کو رسول گرامی کے ہاتھوں کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں بھری جنت کا مہمان بنا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔